سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4 آیت نمبر 28 سے لے کے 34 تک۔ پہلا سوال آپ کی اسلامیات کی کتاب کے اندر پیج نمبر 59 پر پوچھا گیا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ سوال سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہوتی ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہات المؤمنین، پوری امت کی مائیں، اب وہ 11 ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اب ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے کوئی دو باتیں تھیں، ان میں سے ایک کو چوائس کرنے کا کہا کہ آپ ان میں سے کوئی ایک چوائس کریں اور اسے آپ کیا کریں؟ اپلائی کریں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کریں۔ اب وہ دو باتیں کون سی تھیں اور وہ اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ تو وہ جواب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جواب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مندرجہ ذیل دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ پہلی بات کیا تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اگر تم دنیا کا مال و دولت اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ مال دے کر اپنے آپ سے الگ کر دیں، پھر تم جہاں جانا چاہو چلی جانا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات جو فرمائی، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت میں گھر چاہتی ہو تو تم ان دنیاوی تکالیف پر صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہ دوسرا اختیار تھا۔ اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں، کتابی بات سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو یہ آسان بات یہ ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ کو چوائس ہے، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چوائس کریں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کو دنیا کی دولت چاہیے تو آپ کو مل جائے گی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دولت دے دیں گے، لیکن اس کا آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو جائے گا۔ آپ الگ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی الگ، آپ کی زندگی الگ، ختم۔ پھر آپ بیوی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، شمار نہیں ہوں گی۔ دوسری بات، دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی، تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی محلات نہیں تھے، کوئی خزانے نہیں تھے۔ تو جب آپ کے پاس خزانے نہیں تھے تو آپ کی بیویوں کے پاس، آپ کی ازواج مطہرات جو کہ شوہر کی ماتحت ہوتی ہے، اس کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اس کے پاس، جب آپ تکلیف کے اندر آپ کو رہنا پسند ہے، آپ چاہتی ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو پھر تکلیف پہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو آپ مال لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنا آپ کا مہر، جتنا آپ کی ضرورت کا سامان بنتا ہے، نان نفقہ جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے، وہ آپ لے لیں اور آپ الگ ہو جائیں۔ اس دنیا کے اندر پہچان کس کی ہوتی ہے؟ کسی بھی انسان کی پہچان اس کے والد سے ہوتی ہے، اس کی والدہ سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کی پہچان اس کے شوہر سے ہوتی ہے جب تک شادی نہ ہو۔ شادی سے پہلے اس کی پہچان اس کے والد کے نام سے ہوتی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا پھر اس کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام جڑ جاتا ہے، اور وہ تب تک جڑا رہتا ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں رہتی ہے۔ اگر نکاح ختم تو وہ نام بھی ختم، پھر وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لگائے گی یا اپنے پھر دوسرے شوہر کا نام لگائے گی، اور شوہر کا نام کیوں لگائے گی؟ کیونکہ اب اس کا شوہر ہی نہیں رہا۔ تو ٹھیک ویسے ہی ازواج مطہرات جو تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تب تک ہیں تب تک ان کا نام لگے گا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مال نفقہ لے لیا، سب چیزیں لے لی، طلاق لے لی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الگ ہو گئی، پھر اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اسی سوال کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، انہوں نے ان دونوں میں سے کون سی بات کو پسند کیا، کون سی بات کو لیا؟ تو وہ سب کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے اختیار انہوں نے رکھا، جسے وہ انہوں نے انتخاب کیا، سلیکٹ کیا، تو وہ انتخاب یہی تھا کہ ہمیں مال و دولت نہیں چاہیے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں بھی رہنا چاہتی ہیں اور آخرت میں بھی رہنا چاہتی ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گی؟ چاہے جتنی بھی تکلیف ہمیں پہنچے، ہم اس پر صبر کریں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انہوں نے اختیار کیا۔ یہاں پہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا۔ بات کرتے ہیں سوال نمبر 2 کی۔ سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی گئی؟ اب یہ تو ہو گئی ان کے اختیار کے بارے میں بات۔ اب اس سوال کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان کو کون سے ایٹیکیٹس، کون سے مینرز، کون سے احکام، کون سے آداب سکھائے گئے، اور کون سی باتوں کی تلقین کی گئی، کون سی باتوں پہ کہا گیا کہ آپ ان کو فالو کرو، ان باتوں کو آپ کو لینا ہے،
ان باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہے. وہ کون سی باتیں تھیں؟ تو ذرا ان کے بارے میں ہم دیکھیں. یہاں پر 7 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی کیا کریں؟ اطاعت کریں، فرما برداری کریں. یہ تو ہر انسان کو حکم ہے. دوسرا حکم، آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بہت بلند ہے، عام عورتوں سے بہت بلند ہے. تیسرا، جب آپ کسی غیر محرم سے بات کریں تو اپنے لہجے کو کیا کریں؟ سخت رکھیں، ہارڈ، ایسے ترش لہجے میں، بھاری آواز میں اور غصے والی آواز میں بات کریں. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں ٹھہری رہیں اور بغیر پردے کے گھر سے باہر اور بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے. پانچویں چیز، نماز کو قائم کریں. چھٹی چیز، زکوٰۃ ادا کریں. ساتویں چیز، اپنے دستور کے مطابق ہمیشہ بات کریں. جو دستور ہے، جو رواج ہے، جو اسلام کی طرف سے آپ پر متعین کیا گیا ہے، آپ اسی طریقے سے بات کریں. بات کرنے سے مراد یہاں پر آپس میں گفتگو کرنا نہیں ہے. بات کرنے سے مراد یہاں پر کام ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے. شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 7 باتیں ہیں. دیکھیں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں بظاہر جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہی جا رہی ہیں. حقیقتاً یہ پوری امت کو کہی جا رہی ہیں. ان میں سے ساری چیزیں پوری امت پہ اپلائی ہوتی ہیں، ہر عورت پر اپلائی ہوتی ہیں کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے. عورت اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ گھر سے باہر ضرورت کے حساب سے نکلے، بنا ضرورت کے نہ نکلے. جہاں ضرورت ہے وہاں نکلے. جو کام اگر گھر کے فرد کر سکتے ہیں، مرد ہیں وہ کر سکتے، تو عورت کو نکلنا ضروری نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی دروازہ نوک کرتا ہے، کوئی دروازہ بجاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ کون آیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اگر جاننے والا ہے دروازہ کھول دیا، جاننے والا نہیں ہے، نہیں آپ سوری ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ غلط گھر میں آئے، اللہ حافظ. خواتین گھر پہ ایسے ہی کرتی ہیں. لیکن یہاں پر آرڈر یہ دیا گیا کہ سخت آواز میں بولیں، کون ہے، کیا کام ہے آپ کو، کس سے ملنا ہے، تاکہ سامنے والے کو فیل ہو کہ اندر کوئی ایسا آدمی ہے یا ایسا پرسن ہے جو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا آرڈر ہے. عام طور پر آج کل سیل فونز، ہر کسی کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں. موبائل فون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رانگ کالز آتی ہیں یا ایسے نمبر سے کال آتی ہے جو کہ ہمارے فون میں سیو نہیں ہوتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ کس کا کانٹیکٹ نمبر ہے. اب اگر فیمیلز ہیں ان کے پاس اس طریقے سے کالز آتی ہیں تو 2 طریقے ہیں اس کال کو ریسیو کرنے کے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے جاننے والے تو کال تو ریسیو کرنی پڑے گی، لیکن احتیاطاً لوگ ریسیو نہیں کرتے. لیکن جو ریسیو کرتے ہیں ان کو کال ریسیو کرنے کے بعد 2 آپشنز ہیں. پہلا آپشن کہ وہ بات نہ کریں، سامنے والے کی بات کا انتظار کریں. اگر سامنے سے بات ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ کال کاٹ دیں اور رکھ دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے جاننے والا ہوتا تو وہ بات کرتا. مطلب وہ بات نہیں کر رہا تو وہ آپ کے جاننے والا نہیں، وہ آپ کی بات، آپ کی آواز سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ بات کریں، السلام علیکم، جی کون، کیا کام ہے آپ کو. مطلب اتنے سخت، اتنے ہارڈ لہجے میں بات کریں. یہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اتنے ہارڈ لہجے میں بات کریں کہ سامنے والا اپنے کام کی بات کرے اور اس کے بعد کال کو کٹ کرے. کیوں؟ اگر آج کل ہم کیا کرتے ہیں، اتنے میٹھاس سے، اتنے میٹھے لہجے سے، ہیلو السلام علیکم، جی آپ کو کس سے بات کرنی ہے، نہیں جی سوری جی، ایسا تو نہیں ہے. تو مطلب ہم اتنا اگر نرمی سے بات کریں گے تو سامنے والا پھر اور بات کرے گا، اس کو موقع مل جائے گا بات کو بڑھانے کا. اسلام نے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ آپ اگر نہیں جانتے، اگر آپ کا محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، تو پھر آپ سخت لہجے میں بات کریں. کیونکہ اگر آپ سخت لہجے میں بات کریں گے، سامنے والا آپ سے بات لمبی نہیں کرے گا، مختصر کرے گا، کام کی بات کرنے کے بعد کال کاٹ دے گا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پر، اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارا اپنا ہی فائدہ ان چیزوں میں. اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے اور ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر خسارہ ہے، فائدہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، صرف نقصان ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.